میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 8 کے لیے آزمائش شرط ایک لیسن لے کے آئے ہیں، لیسن نمبر 12 ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے لیسن نمبر 11 پڑھا تھا، جو ہے تمباکو نوشی کے خلاف تھا، تو سگریٹ نوشی جو ہے جس کا لیسن کا نام تھا۔ آج ہم پڑھیں گے آزمائش شرط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی آزمائش ضروری ہے، یعنی کسی بھی انسان کو اپنا دوست، اپنا رشتہ دار بنانے سے پہلے اس کو آزمانا ضروری ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان کی، جس کو اپنے باپ نے جو ہے مرنے سے پہلے نصیحت کی کہ بیٹا اپنے زندگی میں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو یعنی اپنی بیوی کو آزمانا، یعنی اپنے دوستوں کو آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کہا یہ بات میرے تجربے سے کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو کبھی نہ کبھی مصیبت کے وقت یعنی آزمانا۔ تو یہ جو ہے آزمائشی کہانی ہے، یعنی یہ کہانی ایک نوجوان کی ہے جس کو اپنے باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو آزمانا، اور نوجوان اپنی بیوی اور دوست کو پرکھنے کے لیے کیا کیا بھائی، نوجوان نے اب کیا کیا، اپنے بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے ایک قتل کی سازش رچی، ایک قتل کا ڈھونگ کیا۔ نوجوان کے گھر میں اس کا دوست جو ہے کیا کرتا تھا، اکثر جو ہے اس کا دوست آیا جایا کرتا تھا۔ تو اب اس کا دوست وہاں پہ آیا جایا کرتا تھا، اس کی بیوی کو جو ہے اس کو بھابھی کے گھر پکارتا تھا۔ اس کا دوست یعنی کیا تھا، مقامی حکمرانوں کا جو ہے جاسوس ہوا کرتا تھا، یعنی پولیس کا جاسوس مخبر ہوا کرتا تھا۔ تو وہ ایک مخبری کا کام کرتا تھا۔ نوجوان ایک روز جو ہے یعنی کسی کام سے شہر چلا گیا۔ جب وہ شہر سے واپس ہوا تو یعنی اس کے دماغ میں خیال آیا کہ میں آج اپنی بیوی اور دوست کو آزماتا ہوں۔ تو اس نے ایک کسائی کی دکان سے سر اور پاؤں خرید لیے، بکری کے سر اور پاؤں خرید لیے۔ جو وہ گھر پہنچا تو رات کو بہت اندھیرا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، یعنی بیوی، اس نے گھر پہنچا تو بیوی سو چکی تھی اور کافی اندھیرا تھا۔ اس نے بڑی ڈراؤنی آواز میں اس نے بیوی کو جگایا اور کہا بھائی میں نے اپنے پرانے دوست کو جو ہے، پرانے دشمن کو جو ہے قتل کیا ہے، اب میں اس کا سر اور پیر لایا ہوں۔ تو اس کی بیوی رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی، اور اس نے کیا کیا، اس کو دبانے کی کوشش کی، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ آئی اور اس کو کیا کیا، دفن کر دیا۔ اور بیوی نے گھبراتے ہوئے آنگن میں ایک کھڈا کھودا اور اس کی کھوپڑی وہاں پہ دفن کر دی۔ ڈر کے مارے ساری رات اس کو نیند بھی نہیں آئی۔ تو کیا تھا، پریشانی کی وجہ سے کوشش کر رہی تھی کہ اس پریشانی کو بلا دوں، لیکن اس سے بلایا نہیں جا رہا تھا۔ اگلے دن صبح جو ہے اس کا شوہر جو ہے کام پہ چلا گیا، تو اس کا دوست معمول کے مطابق پھر سے آ گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کی دوست کی بیوی جو ہے کیا ہے بھائی، بڑی پریشان ہے۔ تو اس نے قتل یعنی اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کی، تو اس کی بیوی سے رہا نہیں گیا۔ تو اس نے سارا واقعہ اس کو بیان کر دیا، اور اپنی یعنی شوہر کے دوست کو یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو کچھ روز پہلے ہی ایک آدمی کا جو ہے اس کو پتا تھا کہ ایک آدمی کا قتل ہو چکا ہے، جس کا سر جو ہے ابھی بھی جو ہے غائب ہے۔ تو وہ مقتول کا وارث جو ایک امیر آدمی تھا، اور انہوں نے یہ بات عام کر دی تھی کہ کوئی بھی اس کا سراغ لگائے گا، اس کا پتہ دے گا کہ ہمارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے، اور اس کا سر لا کے دے گا، ہم اس کو انعام سے مالامال کریں گے۔ اب جو ہے اس کا دوست، اس نوجوان کا دوست جو ہے ایک مخبر تھا، اس نے یہ بات پولیس کو بتا دی، اور پولیس آ گئی اور اس لڑکے کو، نوجوان کو گرفتار کر لیا، اور قتل کی سازش میں اس کو گرفتار کر دیا۔ اور پولیس یعنی اس نوجوان نے جو ان کو وہ جگہ بتا دی، تو جہاں سے انہوں نے تھیلا برآمد کیا، وہاں سے ان کی جانور کی جو ہے سری اور پاؤں نکلے۔ تو پولیس کو سب کچھ بتا دیا نوجوان نے کہ میں نے اپنی دوست اور بیوی کو آزمانے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچا تھا۔ تو اب پولیس والا سمجھ گیا کہ پولیس کا جو افسر آیا تھا وہاں پہ پوچھ تاچھ کے لیے، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے قتل نہیں، یہ صرف ایک آزمائش تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نوجوان نے اپنی بیوی اور دوست کو آزمایا، لیکن وہ آزمائش میں نہیں اتر پائے۔ انہوں نے جو ہے سارا واقعہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ کسی کو جو ہے آزمائے بغیر اپنا دوست نہیں بنانا۔ اب ہم تھوڑا کوشچن کی طرف نظر دوڑائیں گے۔ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ بوڑھے نے کیا نصیحت کی تھی بھائی؟
बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटे को कहा कि ज़िंदगी में किसी मरहले पर अपने रिश्तेदार और दोस्तों को आजमाइश के वक्त परखने की कोशिश करना। कभी न कभी किसी न किसी मरहले पर अपने दोस्त और रिश्तेदारों को आजमाने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 2, सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता कैसे चला? सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का पता दोस्त की बीवी के ज़रिए चला। तो क्वेश्चन नंबर 3, मुखबिर ने पुलिस को क्या इतला क्यों दी थी? मुखबिर ने पुलिस को इतला क्यों दी? मुखबिर अपने फ़राइज़, मनसबी और इनाम के लालच में। एक तो मुखबिर कौन था? अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए, क्योंकि वो एक यानी मुखबिर था, वो खबरें देने वाला था, पुलिस का आदमी था, तो उसको वहाँ पे उनको खबर देनी थी। और दूसरा था लालच, क्योंकि उन्होंने इनाम नकद रखा था, इसलिए उसने इनाम के यानी लालच में आकर उनको मुखबरी की पता दिया। नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचा? नौजवान ने अपनी बीवी और दोस्त को आजमाने के लिए कत्ल का ढोंग रचा था। इस कहानी से ये क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।